جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری جو اہل تشیع عوام ہے وہ حضرت یمانی علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقفیت رکھتی ہے. ان کا علم اتنا ہے کہ رسول اللہ کی آخری وصیت کے مطابق میرے بعد 12 امام ہوں گے، یعنی امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہوں گے. یعنی امام مہدی علیہ السلام تک کا کردار جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کو، اہل سنت حضرات کو پتہ ہے، لیکن حضرت یمانی علیہ السلام کے کردار کے بارے میں نہیں پتا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک مہدی آئیں گے، ایک امام آئیں گے اور جو امت مسلمہ کی اصلاح کریں گے. کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہر دور میں ہادی پیش کیا ہے، تو حضرت یمانی علیہ السلام جو ہے بطور ہادی موجود ہیں، لیکن اہل تشیع حضرات اس کردار سے یا حضرت یمانی علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقفیت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ نے حضرت یمانی علیہ السلام کے کردار کو اہل تشیع علماء یا اہل تشیع ذاکرین یا ان کے جو بڑے متقدمین ہیں یا محدثین ہیں ان کے آگے ذکر کیا تو انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ کذاب شخصیتیں ہیں یا کذابیت ہیں یا یہ کافر ہیں یا آپ کفرانہ جملے کہہ رہے ہیں. اس طرح کی آپ کو مشکلات پیش آئیں. میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت یمانی علیہ السلام کے کردار کو رسول اللہ کی اس آخری وصیت سے ثابت کریں کہ حضرت یمانی علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور ان کی امپورٹنس جو ہے ویسی ہے جیسے 12 اماموں کی. ذرا اس وصیت کی طرف جائیے. جی جنید بھائی، اس سے پہلے کہ میں اس وصیت کی طرف جاؤں، یہ جو کردار یمانی ہے اس کی اہمیت کو پہلے کلیریفائی کرنا جو ہونا وہ زیادہ ضروری ہوگا، پھر اس کے بعد وصیت کی طرف بھی چلتے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی جی آپ کے سامنے ویزیبل ہے یہ اسکرین؟ جی جی یہ غیبت نعمانی کی حدیث ہے. یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جی جی اس کو تھوڑا بڑا کر دیجیے گا تاکہ پبلک کو نظر آ جائے. جی 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 بالکل. اچھا، اس کی کتاب کا نام بتا دیجیے گا، ریفرنس بتا دیجیے گا تاکہ پبلک کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. غیبت نعمانی اس کتاب کا نام ہے، پیج 346. ٹھیک، تو یہ اردو میں جو ترجمہ ہے میں اس کا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لیکن جنید بھائی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ علماء اس کردار سے واقف نہیں ہے. میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں گا تو اس میں آپ دیکھیں گے، لیکن یہ میں حدیث پہلے پڑھ دوں. کہتے ہیں کہ ان کے پرچوں میں یمانی کا پرچم سب سے زیادہ درست، ٹھیک، سب سے زیادہ درست ہے اور وہی رہنمائی کرنے والا ہوگا. ٹھیک، پھر آگے فرماتے ہیں وہ ہدایت کا پرچم ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کو تمہارے امام کی طرف دعوت دے گا. امام سے مراد یعنی امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام. ٹھیک، یعنی یہ جو جملہ ہے نا کہ تمہارے امام کی طرف دعوت دے گا، یہ اس چیز پر دلیل ہے کہ یہ شخصیت کسی نہ کسی قسم کا قرب رکھتا ہے امام کے ساتھ. کیونکہ اگر یہ خود امام کو جانتا نہیں، امام کے قریب نہیں، تو پھر لوگوں کو کس چیز کی طرف یہ دعوت دے گا؟ اگر اسے خود نہیں علم کہ امام کہاں پر ہے تو لوگوں کو امام کی طرف کیسے بلائے گا؟ پھر آگے سے فرماتے ہیں کہ یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. آگے سے فرماتے ہیں جس وقت یمانی خروج کریں گے تو تمام لوگ جتنے بھی یعنی مسلمان ہیں سب پر اسلحہ بیچنا اور خرید و فروخت جو اس کی ہے وہ حرام کر دی جائے گی، یعنی انہیں منع کر دیا جائے گا، اس پر پابندی لگا دی جائے گی. یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اولاً یہ بندہ اتھارٹی رکھتا ہے، یعنی یمانی کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ آپ کو روک سکتا ہے کہ آپ نے اسلحہ نہیں بیچنا. دوسری طرف اس کے ساتھ ایک خروج جڑا ہے، یعنی ایک قیام جڑا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا جب وہ خروج کریں تو اٹھ کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، یعنی اس کی اتباع کرو، اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو. ٹھیک، کچھ شک نہیں کہ اس کا پرچم ہدایت کا پرچم ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے لشکر میں شامل ہونے سے گریز کرے، یعنی کہ اب کسی مسلمان کے اوپر یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے رخ موڑے، اس کی نصرت کے لیے آگے نہ بڑھے. تو جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک، یہاں پر جو بیسیکلی جو ترجمہ انہوں نے کیا کہ ہے کافی، لیکن اگر آپ عربی عبارت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو چند پوائنٹس اور ملیں گے، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے کہ وہ جہنمی ہوگا. یعنی
اس حدیث سے واضح طور پر آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ یمانی کردار کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ اس سے رخ موڑیں گے، اگر آپ اس کی اتباع کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ لاسٹ یہ جو جملہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ محض حق اور صراط المستقیم کی طرف دعوت دے گا۔ یعنی جنید بھائی یہ جملہ سب سے اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو حق اور صراط المستقیم کی طرف دعوت دے گا جو خود صراط المستقیم پر قائم ہوگا، جو خود اس سے ہٹے گا نہیں۔ کیونکہ اگر یہ شخص خود حق اور صراط المستقیم سے ہٹ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف یہ دعوت دے گا؟ تو یہ اس کی عصمت کی طرف دلیل ہے۔ یعنی اس حدیث سے کافی پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کافی اہمیت کا حامل کردار ہے یمانی۔ دوسری یہ اسے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ قرب ہے، یہ قریبی ہے امام زمانہ علیہ السلام کا۔ تیسری یہ معصوم ہے اس جملے سے کہ آپ جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اس کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا، یہ جملہ، اور وہ حق اور طریق المستقیم کی طرف دعوت دے گا، یہ دو جملے اس چیز پر دلیل ہے کہ وہ معصوم ہوگا، اس کے پاس عصمت ہے۔ تو شیعوں کے بارے میں شیعوں کا جو عقیدہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معصوم ہے تو اس کی عصمت کی نس ہونی چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ ابھی وہ جو نس ہے وہ ہم کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ یا اللہ محمد، ہمارے پاس جو نس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی رات یہ فرما دیا تھا۔ میں اسے ایک سیکنڈ ہائڈ کرتا ہوں۔ جی جی تو یا اللہ، جی 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 دیکھیں، ہم اگر فوری طور پر اگر ہم وصیت کی طرف چلے جائیں گے تو کافی پوائنٹس ہیں جو رہ جائیں گے۔ یمانی علیہ السلام کا یہ تو ثابت ہے چیز کہ یہ بہت اہم کردار ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کے فرمان سے ثابت، اور یہ تواتر حدیث ہے۔ یمانی کردار کا کافی معتبر کتابوں میں ذکر ملتا ہے، اور شیعہ سنی اس چیز سے واقف تھے، شیعہ علماء اس چیز سے واقف تھے۔ اس چیز سے انہیں اگر کسی چیز کا علم نہیں تھا تو وہ صرف یہ تھا کہ یہ اس کا نام کیا ہوگا، یہ کہاں سے اٹھے گا، یہ کس زمانے میں اٹھے گا، دکھنے میں کیسا ہوگا، ہم پہچانیں گے اسے کیسے۔ یعنی وہ اس مسئلے میں جاہل تھے، لیکن وہ اس کردار کی اہمیت سے جاہل نہیں تھے۔